بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جس میں ہم اپنے گرین کلر کے پیرٹس جو ہمارے وائلڈ پیرٹس ہیں اس میں سر فہرست رہا ہے۔ اس کے بعد آج کل بہت زیادہ پاپولر کیپٹیو بریڈ میں چلا گیا ہے ہمارا رنگ نیک، جو ہمارا کامن برڈ ہوتا تھا اور ہمارے گلی محلوں میں نظر آتا تھا وہ ہے، اور مزید کچھ برڈس۔ مین فوکس میرا جو ہے وہ را اور رنگ نیک کے اوپر ہے، جس کو ہم نے کیپٹیو بریڈنگ میں استعمال کر کے اس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے وائلڈ سے تقریباً ختم کر دیا۔ تو اچھا، اس میں ہمارا جو ہم نے اس کو پکڑ کے لے کر آئے اس میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن جو ہم نے اس برڈ کے ساتھ کیا اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ کیوں یہ برڈ جو ہے وہ وائلڈ کاٹ کے اندر اچھا نہیں ہے بریڈنگ کے لیے، اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری جو مختلف نسلیں ہیں اس میں اگر ہم بات کریں جو کیپٹیو بریڈنگ کے اندر لائی جا رہی ہیں، اس میں ہمارا را ہے، رنگ نیک ہے، بلاسم ہیڈ ہے، اور ابھی ہم نے مزید جو سلیٹی ہیڈس ان کو بھی پکڑنا شروع کر دی ہے۔ بلاسم ہیڈس آلریڈی ظلم کا شکار تھے، رنگ نیک تقریباً ختم ہو چکا ہے، را تقریباً ختم ہو چکا ہے، بلکہ را کا تو ابھی ایسا لگتا ہے جیسے وائلڈ کے اندر اس کو رہنا کوئی دشمنی ہے ہماری اس کے ساتھ، کہ کہیں نظر آ جائے تو اس کو فوری طور پہ پکڑ کے اس کو بند کر دیا جائے۔ تو اس میں فارمنگ، کیونکہ برڈس فارمنگ بہت بڑھ گئی اور یہ را پیرٹ اور رنگ نیک پیرٹس ان کی قیمتیں بہت آسمانوں پہ چلی گئی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے اور ان کو ہاتھوں ہاتھ خرید لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان کو بریڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سارے پروسیس میں ان پرندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور خود ہم اپنے ساتھ کیا کریں، کیونکہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس ان خوبصورت پرندوں کو وائلڈ میں جہاں جو ان کی نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اور جو ان کی ایکچوئل شکل و صورت ہے اس میں ہم شاید آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں۔ تو کیوں ہمیں فوری طور پہ اس کو روکنا چاہیے؟ کیا اس کی کہانی کیا ہے، کیسے وہ پکڑے جاتے ہیں، کیسے، اس پہ میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس چیز کا تہیہ کر لیں کہ میں نے آج سے وائلڈ را اور رنگ نیک کو نہیں خریدنا۔ جب ہم اس کے بائرز ختم ہو جائیں گے تو پکڑنے والے اور بیچنے والے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جب تک ان پرندوں کا بائر مارکیٹ کے اندر موجود ہے یہ پرندے پکڑے بھی جائیں گے اور بکتے بھی رہیں گے اور جنگل سے ختم بھی ہوتے رہیں گے، اور اس میں پکڑنے سے لے کے اور بکنے تک ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹریپنگ جو ہے اس کا پکڑنا ان دونوں قسم کے پرندوں کا، کیوں مینلی میں ان دو پرندوں پہ فوکس کروں گا کیونکہ یہ ہم نے ایکسٹنکٹ کر دی ہے اس کو۔ ان کو ہر سیزن میں پکڑا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے فورٹ عباس اور یہ سرحدی علاقوں والی سائڈ سے یہ را بہت زیادہ آتا ہے اور پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا رنگ نیک ہے وہ تقریباً پورے پاکستان میں ہر جگہ پایا جاتا تھا، وہ تقریباً ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اچھا، اور جو پکڑنے والے ہیں وہ ہر قسم کا ظلم کرنے پہ تیار ہیں۔ وہ نہ سیزن دیکھتے ہیں کہ یہ بریڈنگ سیزن ہے، اس کے اندر اس وقت جو ہے وہ نر جو ہے وہ جنگلوں میں سے نکل کے آ کے یا جہاں پہ ان کے گھونسلے ہیں ادھر جو ان کے کیوٹیز ہیں ان میں سے نکل کے آتے ہیں یہاں پہ دانہ لینے کے لیے، تاکہ وہ فیمیلز کو فیڈ کرا سکیں، بچوں کو فیڈ کرا سکیں۔ ہم نے اس میں بھی اس کو پکڑنا ہے۔ پھر بچے جب تھوڑا سیلف ہو جاتے ہیں، فیمیلز آتی ہیں بچوں کو ساتھ لے کے آتی ہیں، ہم نے تب فیمیلز کو بھی پکڑنا ہے، بچوں کو بھی پکڑنا ہے۔ کوئی ہم نے اس کا کوئی ایسا فیز نہیں ہے جس میں ہم نے ان پرندوں کو معاف کرنا ہے پکڑنے سے، کوئی رولز ریگولیشن۔ یہ پوچنگ جو ہے وہ اپنی ایکسٹریم پہ پہنچی ہوئی ہے۔ جو بچہ کو چرایا جاتا ہے وہ درختوں تک پہنچ کے چڑھ کے ہم اس کے بچے بھی نکال لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے، پوچرز جو ہیں جس وقت ان کی پوچنگ کرتے ہیں تو انہوں نے کیونکہ یہ تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی قسم کا جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ رولز ریگولیشن رکھنے ہی نہیں ہے، نہ اپنے نہ قانون کے نہ کسی اور کے، ہم نے ماننا ہی کچھ نہیں ہے۔ چاہے وہ بریڈنگ سیزن ہے اس میں ہم نے برڈ کو پکڑنا ہے، برڈ کو پکڑتے ہیں، پیچھے چکس جو ہیں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، چکس جو ہیں وہ اندر ہی بیچارے گل سڑ کے مر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک برڈ جو آپ نے خریدا اس کے پیچھے پوری اس کی جو اس کا سلسلہ ہے آپ نے اس کی بریڈنگ کا اس کو ختم کر دیا۔ کچھ ایسے چکس ہوتے ہیں جو بالکل ابھی ہیچ ہوئے ہیں، ان کو ماں کو پکڑ لیا وہ تو بروڈنگ ہی نہیں کر پائے گی، ختم ہو جائے گی۔
اس کے بعد اس میں کچھ ایسے چکس ہیں جن کو میل فیڈنگ کرا رہے ہیں یا فیمیل فیڈنگ کرا رہی ہیں، ذرا بڑے ہو چکے ہیں، ابھی تقریباً وہ تیار پرندے تھے، وہ باہر نکل کے آپ کی ایڈ کرتے اس میں، ہم نے ان کو پکڑ لیا، وہ پرندے واپس ہی نہیں آئے بڑے، تو بچے جو ہیں وہ بیچارے بھوکے کے بھوکے رہ گئے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے خریدتے ہیں، ہم بائر ہیں، ہم نے یہ تو دیکھنا نہیں ہے کہ ہم یہ بریڈنگ سیزن ہے اس میں ہم نے پرندہ نہیں خریدنا۔ اس وقت جو وائلڈ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گھونسلوں کو چھوڑ کے پکڑا گیا وہ پرندہ ہے، ہم نے وہ خرید ہی لینا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم فیمیل خرید رہے ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میل خرید، ہم نے اپنی ضرورت دیکھنی ہے، ہم نے اپنا را کا فارم بنانا ہے جس میں 50 جوڑے ہم نے لگانے ہیں، وہ ہم نے خریدنے ہیں۔ اچھا، ایک تو سب سے بڑا لاس یہ ہو جاتا ہے کہ بریڈنگ سیزن میں بچوں کو مار دیتے ہیں ہم پکڑ کے خرید کے۔ بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ وہ بائر جو خرید رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کا جو پکڑنے والا ہے وہ تو شاید ایک شکاری ہے، اس کو تو اتنا ہی عقل ہے اور نہ اس کی تعلیم ہے نہ اس کو سینس ہے، اس نے اپنے 200-400 روپے کمانے کے لیے اس نے ہر چیز کر لینی ہے۔ اس کے بعد مڈل مین ہے جو سب سے زیادہ پروفٹ کماتا ہے اور سب سے زیادہ ذمہ دار بھی اس چیز کا ہے کہ وہ ان شکاریوں سے خریدتا ہے، ان کو ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے، خود اپنے پاس رکھتا ہے، پرندوں کو جانوروں جیسا سلوک جو ہم کہتے ہیں وہ کرتا ہے، اس کے بعد آدھے مارتا ہے آدھے بیچتا ہے، اور بیچتا بھی بہت مہنگے ہے۔ تو اب جو ویسٹیج ہے برڈ کا، وہ پکڑنے سے لے کے سیل تک کیسے ہوتا ہے؟ پکڑتے ہوئے بہت سارے پرندے نیٹ کے اندر مارے جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، ان کے پر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ نکمے ہو جاتے ہیں، جس وقت تو اس کو کھینچ کھینچ کے وہ باہر نکالتے ہیں تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا پر ٹوٹ گیا تو وہ اس کو ادھر ہی پھینک دیتے ہیں۔ وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ جنگلی جانوروں کا شکار بن جاتا ہے، کیونکہ لنگڑا ہوتا ہے، اڑ نہیں سکتا، یا اس کا پر ٹوٹا ہوتا ہے، وہ ادھر مارا جاتا ہے۔ پھر جو پرندے لاتے ہیں ان کے بری طریقے سے ان کی فیدر کلپنگ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پنجروں میں 2-2.5 فٹ کا پنجرا ہوگا تو اس میں 10 را گھسا دیے۔ وہ پہلے ایک تو انزائٹی کا شکار جنگلی پرندہ ہوتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، آپ سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی شیر پکڑ لے تو ہمیں کیسا لگے گا، وہی چیز ان کو لگ رہی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ انزائٹی کا شکار، پھر اوپر سے بری حالت، پھر اس کو جو خوراک دی جاتی ہے اس سے وہ مانوس نہیں ہوتا، وہ کوئی دانہ پانی کبھی۔ بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو میں ایک مڈل مین کے پاس گیا بھاولپور میں، اس کا کام ہی تھا، وہ شکاریوں سے خریدتا تھا، مڈل مین کے طور پہ کرتا تھا۔ اس نے 10-10 فٹ 8-8 فٹ کے نا اس نے بڑے کیجز ٹائپ بنائے ہوئے تھے جس کے اندر وہ بھرے جا رہا تھا پرندے، بہت سارے پرندے اس کے نیچے مرے پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہتا جی یہ کیونکہ ان کے اندر جو ہے نا انزائٹی زیادہ تھی، یہ خوراک کے اوپر نہیں آئے تو وہ بھوکے مر گئے۔ اب آپ یہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ وہ پرندہ بھوکا مر جاتا ہے، وہ کھاتا نہیں، اس کے ساتھ اس کو پکڑا گیا ہے، اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے، پھر اس کو لا کے ایک جانوروں کی طرح، ایک جانور تو خیر ہے، ایک اس کے اندر بھر دیا گیا چھوٹی سی جگہ کے اندر، پھر اس کو خوراک بھی وہ دی، اسے پتہ ہی نہیں کہ برتن میں کھانا ہے کیسے، وہ تو جنگلوں میں درختوں سے توڑ توڑ کے پھل فروٹ چیزیں کھاتا تھا، اسے نیچے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیسے کھانا ہے، پھر وہ ڈرا ہوا بھی ہے، اب وہ کمزور بھی ہو رہا ہے، اس کے پر بھی کاٹ دیے گئے ہیں، وہ اڑ بھی نہیں سکتا، تو بہت سارا برڈ اس میں ضائع ہو جاتا ہے جو نیٹنگ سے لے کے مڈل مین تک پہنچتے۔ پھر مڈل مین اس کو ہائیلی مسٹریٹ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ جلد از جلد ان سے جان چھڑائی جائے، بیچا جائے اور اس سے پروفٹ کمایا جائے۔ تو وہ 2-4 کالیں کرتا ہے، جو اسے پتہ ہوتا ہے کہ خریدار کدھر بیٹھے ہیں، یا وہ نیٹ کے اوپر لگاتا ہے اور وہ پرندے بکنے تک ادھر ہی پڑے اس کے پاس بری حالت میں پڑے ہوتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں وہ اٹھا کے یا تو دکاندار لے جاتے ہیں یا ان ایکسپیرینسڈ فینسیئرس بھی لے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مزید مسٹریٹ کرتے ہیں، مزید پرندہ ضائع ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھیں کہ اگر ایک وائلڈ پرندہ خریدتے ہیں تو آپ 10 وائلڈ پرندوں کو اس کی اوپر قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پروپورشن اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک پرندے کے بدلے اپنے سراؤنڈنگ سے، اپنے جنگلوں سے 10 پرندے جو ہیں وہ ختم کیے ہیں۔ اب یہ کچھ تصویریں اگر آپ دیکھیں، کامن تصویریں میں، تو یہی کچھ حال ان کا ہوتا ہے جس وقت یہ پکڑے جاتے ہیں اور پکڑ کے آگے بیچے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بات کی کہ ان کے پروں کو بڑے برے طریقے سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ پرندے جو آپ نے وائلڈ لیے ہیں یہ اچھے بھی نہیں ہیں فارمنگ کے لیے، کیوں؟ اچھا، اسی میں شکاریوں نے یا مڈل مین نے مشہور کر دیا کہ وائلڈ برڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے فارمنگ کے لیے،
اور بھائی یہ اچھا نہیں ہے، اس کی میں آپ کو لاجیکل ریزن بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب وائلڈ برڈ خریدتے ہیں تو اگر وہ اڈلٹ ہے تو نمبر ون اس کی ایج ہمیں کنفرم نہیں ہے، وہ کتنا ایج کا تھا، بوڑھا ہے، کتنے پہلی دفعہ کتنی کتنی بریڈنگ کر چکا ہے، اب مزید اس کے اندر کتنی جان رہ گئی ہے، تو یا انڈر ایج ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. نمبر ٹو، جب اس کو ہم پکڑ کے لاتے ہیں، را لے لیں، رنگ نیک لے لیں، ان کے اندر انزائٹی ہوتی ہے. جتنا انٹیلیجنٹ پرندہ ہوگا اتنا ہی وہ مشکل سے ماحول کو ابزارب کرے گا، اس کے اندر وائلڈنس زیادہ ہوگی. اچھا، اب را کے اندر بہت وائلڈنس ہوتی ہے. اب گرے کی ایگزامپل لے لیں، 3 3 سال گرے کو آپ رکھیں، اس کے اندر سے وائلڈنس ختم نہیں ہوتی ہے. را کے اندر بھی یہی ہے. اس کو پہلے تو آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کے پر ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، بری طریقے سے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں. ان کی پہلے آپ ان کو کھینچا جاتا ہے، ان کو نکالا جاتا ہے، پھر ان کے اندر نئے پر آتے ہیں. اس سارے پروسیس میں 6 مہینے آپ یہ لگا لیں. اچھا، اس کے اندر پھر ڈائٹ کے اوپر کنورژن اس کی نہیں ہوتی. وہ جنگلی پھل بوٹے کھانے کا عادی ہوتا ہے، وہ آپ کی ڈائٹ کے اوپر نہیں آتا، بڑی مشکل سے آتا ہے. پھر وہ ڈائٹ پہ آ بھی جاتا ہے تو اس کے اندر وہ انرجی وہ ڈائٹ پیدا نہیں کر سکتی جس کا وہ شروع سے عادی ہے، تو وہ بھی ہمیں ایک نقصان ہے. اس سارے پروسیس میں جب آپ ایک وائلڈ را کا جوڑا لیتے ہیں اور اس کو آپ وہ پہلی دفعہ جب بریڈ کرے گا، اس میں 3 سال لگ جاتے ہیں. اکنامکلی فزیبل ہی نہیں ہے. اس 3 سال میں اس کی mortality بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر ایشوز بھی کریٹ ہو سکتے ہیں. یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ 3 سال بعد بھی وہ بریڈر ہی نہ ہو، اس کے اندر وہ بریڈنگ کی کیپیسٹی نہ رہ جائے. آپ نے اس کو پکڑا، اس کے اوپر جو کچھ ظلم گزرا وہ بریڈنگ سے ہی ہٹ گیا. اچھا، وہ آپ نے ایک وہ نقصان ہے. اب کمرشل بریڈنگ کے لیے اگر آپ 3 سال ایک برڈ پہ ضائع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح بھی اس کی فیزیبلٹی نہیں بنتی. تو ہمیں ایج نہیں پتہ ہوتی ہمیں. اچھا، جینڈر کا نہیں پتہ ہوتا. جینڈر میں بہت سارے جو ہمارے ماسٹر قسم کے لوگ ہیں، وہ بچے را کے بچوں کو مادیاں کہہ کے بیچ دیتے ہیں، رنگنے کے بچوں کو مادیاں کہہ کے بیچ دیتے ہیں، بیکاز فیمیل کی قیمت زیادہ ہے. تو وہ بھی ہم دھوکہ کھاتے ہیں. وہ تھوڑے دنوں بعد ہم مزے سے مادی خرید کے 25 30 ہزار کی لاتے ہیں اور 6 مہینے بعد وہ گانی نکال کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ بھی آپ کا نقصان ہے. پھر اس کے بعد اس میل کا کیا کریں؟ وہ اپنے ٹائم بھی ضائع کر دیا، اس کو مادی سمجھ کے میل کے ساتھ لگائی رکھا، سیزن بھی ضائع کر دیا، اس کے بعد وہ میل نکل آیا. اب ڈبل نقصان، ایک ٹائم کا نقصان ہوا، دوسرا وہ برڈ آپ کے پاس اسپیئر ہو گیا. تو یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب اس کا کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نو کریں، نو ٹو وائلڈ کاٹ برڈس. میں نے خریدنا ہی نہیں ہے. آپ چاہے سستا دیں چاہے مفت میں دیں، میں وائلڈ برڈ نہیں لوں گا. وائلڈ برڈ لوں گا بھی نہیں. اور اگر آپ وائلڈ برڈ مارکیٹوں میں بیچ رہے ہیں، جا کے شاپس کے اوپر بیچ رہے ہیں، تو اس کی رپورٹ بھی کریں تاکہ یہ وائلڈ کاٹ کا سلسلہ ہی ختم ہو. اچھا، اب جو آپ کے پاس وائلڈ کاٹ ہوا، اس کے بعد ابھی جو بریڈنگ آ رہی ہے ہمارے پاس، فارمز میں جو ہے بریڈ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فارمنگ کرنی ہے، رنگ نیک کی فارمنگ اچھی فارمنگ ہے، را کی فارمنگ اچھی فارمنگ ہے، لیکن آپ صرف اور صرف بینڈ کلوز بینڈ برڈز لیں. جتنے میں را کے فارمرز ہیں، رنگ نیک کے فارمرز ہیں، ان سے میں اپیل کروں گا کہ بھئی آپ اپنی جو بریڈ آ رہی ہے اس کو رنگ کریں، تاکہ آپ کے پاس کل کو یہ انلیگل ڈکلیئر ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت ہو کہ بھئی یہ میرا اپنا فارم کا برڈ ہے، یہ میں نے وائلڈ سے پکڑا ہوا نہیں ہے. ابھی بھی اس کے اوپر میرے خیال میں پابندی ہے. تو وائلڈ کا آپ برڈ نہ ہونے کا ثبوت چاہیے کہ اس کے اوپر رنگ ہوا، اس کا آپ ریکارڈ مینٹین کریں. جب نئے فینسیئرس یا جو نئے فارمرز آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے فارمنگ کرنی ہے اور را کی کرنی ہے یا رنگ نیک کی کرنی ہے، ہمارا انٹرسٹ ہے، تو وہ کلوز بینڈ رنگ والے برڈز خریدیں، صرف اور صرف کلوز بینڈ، تاکہ ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کریں کہ ہم اپنے جنگلوں سے اپنا وائلڈ کاٹ برڈ جو ہے وہ اس کو وائلڈ کاٹ بنا کے جنگلوں سے برڈ کو ختم کر رہے ہیں. رنگ برڈز لیں. رنگ برڈ آپ کے لیے اس کی ایج بھی آپ کو پتہ ہوگی، اس کے ڈی این اے کروا کے آپ اس کا جینڈر بھی کنفرم کر سکتے ہیں. اس کو اپنے ماحول میں رکھ کے اس کو بڑا کریں، اپنے ماحول میں رکھ کے اس کو پالیں، اس کو اپنی خوراکوں کے اوپر ٹون کریں. وہ آپ کا اچھا بریڈر ثابت ہوگا. 2 2.5 سال کے اندر اندر ایک ینگ برڈ جو ہے وہ بریڈ کر جاتا ہے، کیپٹیو ہو. اچھا، اگر آپ نے کیپٹیو برڈ یا آپ نے فارم سے نکلا ہوا بچہ خریدا ہے، تو آپ اس کو 1 سال کا آپ کو آسانی سے مل جاتا. سال، 1.25 سال، 1.5 سال کی ایج کے جو ہے پٹھے لے سکتے ہیں.
اس کے بعد ان کو آپ لگائیں، وہ 1 سال میں 1.5 سال میں آپ کے پاس 1 سال کے اندر اندر اگر آپ نے 1.5 سال کا برڈ لیا ہے تو وہ بیسٹ بریڈر کے طور پہ آپ کے پاس آئے گا. اس کے اندر انزائٹی نہیں ہوگی، وہ آپ سے ڈرے گا نہیں، اچھا پروڈیوس کرے گا، آپ کو اچھے ریزلٹس دے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا میل فیمیل کنفرم ہے. آپ آج کل 1000 روپے میں ڈی این اے ہو جاتا ہے. ڈی این اے کروا کے آپ نے اگر 10 برڈس خریدے ہیں کسی بریڈر سے اور کلوز بینڈ ہے، ان کے اندر رنگ پڑا ہوا ہے، اس کی ایج آپ کو پتہ ہے، آپ اس کا کارڈ بنائیں، اس کے رجسٹر میں اس کی انٹری کریں، رنگ نمبر ڈالیں، اس کا ڈی این اے سیمپل نکال کے جو آپ اتنے سارے پیسے، اگر آپ 30,000 روپے کا ایک برڈ لے سکتے ہیں یا 25,000 روپے کا ایک برڈ لے سکتے ہیں تو آپ اس کا ڈی این اے بھی 1000 روپے میں کرا سکتے ہیں. اسے ڈی این اے کرا کے اپنی فلاک کو تیار کریں، اس فلاک کو آپ بریڈ کرائیں. وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. ذہنی طور پہ بھی آپ کو سکون رہے گا کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا. قانونی طور پہ بھی آپ کورڈ ہوں گے کہ آپ نے بینڈ برڈ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. اور فائنلی آپ کے پاس اس کے رزلٹس بھی بہت اچھے آئیں گے. تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے جو جنگلی اساسیات ہیں ان کی حفاظت کریں، وائلڈ کارڈس کو نو کریں، اور اگر ہم نے فارمنگ کرنی ہے ان برڈس کی تو بینڈ برڈس جو فارموں کے اندر پیدا ہوئے ہیں جن کو آپ یہ جنگلوں سے پکڑ کے نہیں لائیں، ان کی فارمنگ کریں. وہ آپ کے لیے فائدہ مند، سود مند ثابت ہوگی انشاءاللہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. برائے مہربانی وائلڈ کارڈ کو ہم نے نہیں خریدنا. اللہ حافظ.